الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے رفع یدین کے حوالے سے ایک دوسرا تعارض اور اس کی تطبیق قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں نے نماز ادا کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع یدین کیا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریم کے علاوہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اس کے اوپر عمل تھا، جس سے معلوم ہوا کہ رفع یدین سنت صحابہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی مقام پر بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے قائل تھے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی مقام پر بھی رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک اور پہلی حدیث کے درمیان رفع یدین کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کی تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں یہاں ایک ہی صحابی ہیں اور ایک ہی صحابی کے دو مختلف عمل ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت نافع سے مروی ہے اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا اور رکوع سے لوٹتے وقت بھی کیا، جبکہ مجاہد کی روایت میں انہی حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ لہٰذا اس کا بھی جواب یہی ہوگا کہ جس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین کیا وہ ابتداء اسلام کا معاملہ تھا، اور چونکہ بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا تو لہٰذا اب رفع یدین کی کا جو ثبوت جس حدیث کے اندر موجود ہے وہ منسوخ تصور ہوگی، اور جس میں رفع یدین کی نفی ہے وہ حدیث ناسخ قرار پائے گی۔ یہ تو ہو گیا پہلا جواب۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے اگر دو حدیثوں میں نفی اور اثبات دونوں کسی حوالے سے اگر موجود ہوں، یعنی ایک حدیث میں کسی چیز کا ثبوت ہو اور دوسری حدیث میں اسی چیز کی نفی ہو رہی ہو، تو محدثین کرام کے نزدیک نفی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو اب رفع یدین نہ کرنے میں چونکہ نفی ہے کہ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین نہیں کیا، تو لہذا اس حدیث کو رفع یدین کے ثبوت والی حدیث کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو اس حوالے سے تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔